بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس محنت میں لگنا اپنی اصلاح کی غرض سے ہے۔ ہم اس لیے اس محنت میں لگنا چاہتے ہیں اور امت کو اس محنت میں لگانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے، امت کی بھی اصلاح ہو جائے۔ لیکن نیت کسی کام کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ نماز سے پہلے نماز کی نیت، وضو سے پہلے وضو کی نیت، روزے سے پہلے روزے کی نیت، حج عمرے سے پہلے حج عمرے کی نیت، زکوٰۃ سے پہلے زکوٰۃ کی نیت۔ تو ہر کام میں نیت پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ تو دعوت کی اس محنت میں بھی نیت پہلے ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وجہ عمل تلاش کرو، 4 لفظ، وجہ عمل تلاش کرو کہ کیوں کر رہے ہو یہ کام، عمل کی وجہ کیا ہے، کس چیز نے اس عمل پر کھڑا کیا ہے، اسے تلاش کرو۔ نیت بہت مشکل سے بنتی ہے اور ذرا سی غفلت سے اڑ جاتی ہے، جیسے چڑیا مشکل سے ہاتھ آتی ہے، ذرا سی غفلت سے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تو نیت مشکل سے بنتی ہے اور ذرا سی غفلت سے وہ اڑ جاتی ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کام کر رہے ہو اس کی کوئی وجہ ہے، کس چیز نے اس عمل پر تمہیں کھڑا کیا ہے، اٹھایا ہے اس عمل پر، اسے تلاش کرو۔ تو یہ حضرت کا ملفوظ ہے، وجہ عمل تلاش کرو۔ ذرا ایک مرتبہ کہیے، 4 لفظ، لیکن یہی نیت ہے کہ عمل کی وجہ کیا ہے، کیوں کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیت پر بڑا زور دیا کرتے تھے کہ آدمی کو وہ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اور نیت یہ الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ دل و دماغ، دل کیا بول رہا ہے، دماغ کیا بول رہا ہے، دل کیا چاہ رہا ہے، دماغ کیا چاہ رہا ہے، یہ اس اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں اور آپ جواب دیں تو آپ کی نیت بھی، میری نیت کہاں ہوگی؟ کوئی کسی سے پوچھے اور اسے جواب ملے تو وہ جواب دینے والے کی نیت ہے، پوچھنے والے کی نیت نہیں ہے۔ وہ تو ہمیں اپنے دل سے پوچھنا پڑے گا، اندر سے نکالنا پڑے گا کہ دل کیا بول رہا ہے، دماغ کیا سوچ رہا ہے۔ جو دل بول رہا ہے، جو دماغ سوچ رہا ہے، وہ اس کا نام نیت ہے۔ کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ان کی نیت بتاتی ہیں، ان کی نیت بتاتی ہے۔ کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دونوں باپ بیٹے اللہ کا گھر بناتے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہماری یہ مزدوری قبول کر لے، ربنا تقبل منا، تیرے مزدور ہیں، تیرا گھر بنا رہے ہیں، ہماری یہ مزدوری تو قبول کر لے، تقبل منا، ہم سے قبول کر لے ہماری مزدوری، انک انت السمیع العلیم۔ تو سن رہا ہے ہم کیا مانگ رہے ہیں، بڑا سننے والا ہے، تو سن رہا ہے۔
علیم، اور صرف تو سنتا ہی نہیں ہے، دل کے اندر کے اس جذبے کو جانتا ہے جس جذبے نے ہمیں اس مزدوری پر لگایا ہے۔ تو بھائیو یہ محنت، ایک مرتبہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے معمول کے مطابق جماعتوں کو روانہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت کا معمول تھا پہلے روانگی کی ہدایت دینے والا روانگی کی ہدایت دیتا، اور اس کے بعد حضرت آخر میں چند نصیحتیں ارشاد فرما کر دعا کر کے جماعتوں کو روانہ کرتے ہیں۔ تو اپنے معمول کے مطابق ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے، جو روانگی کا بیان کر رہا تھا وہ حضرت کو دیکھ کے چپ ہو گیا۔ تو حضرت نے بیٹھ کر بات شروع کرنے کے بجائے حضرت نے مجمع سے پوچھا کہ بھائی اللہ کے راستے میں جا رہے ہو؟ یہ سب روانگی کی جماعتیں تھیں جن کو روانہ کرنے کے لیے حضرت تشریف لائے تھے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، کوئی 3 چلے کے لیے جا رہا ہے، کوئی چلے کے لیے جا رہا ہے، کوئی کم و بیش وقت کے لیے جا رہا ہے، لیکن کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ تو ادب کی وجہ سے سب خاموش ہو گئے، خاموش رہے۔ تو حضرت نے خود ہی فرمایا کہ بھائی ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، ہم اپنی تربیت چاہتے ہیں، ہم اپنی تربیت چاہتے ہیں، ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں۔ کام کی شکل ایسی ہے کہ دوسرے تو سمجھتے ہی ہیں کہ یہ دوسروں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، لیکن کام کرنے والا بھی کبھی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں دوسروں کی اصلاح کا کام کر رہا ہوں۔ کام کی شکل ایسی ہے، گشتیں کرنا، لوگوں کو مسجد میں لانا، ان کو ایمان آخرت کی باتیں ان سے کرنا، تو کام کی ظاہری شکل ایسی ہے کہ لوگ تو سمجھتے ہی ہیں کہ یہ دوسروں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی کام کرنے والے کو بھی یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ میں دوسروں کی اصلاح کا کام کر رہا ہوں۔ حالانکہ جدوجہد کرنے والے کے لیے ہدایت کا وعدہ ہے، جو محنت کوشش کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، اس کے لیے ہدایت کا وعدہ ہے۔ جن میں کر رہا ہے، جن میں جدوجہد کر رہا ہے، ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وہ تو اللہ چاہے ہدایت دیں چاہے نہ دیں، اور جب چاہیں دیں، جلدی دیں دیر سے دیں، وہ اس کا آیا ہو نہ آیا ہو بھی۔ تو جن میں کام کر رہا ہے ان کے لیے وعدہ نہیں، لیکن جو کر رہا ہے اس کے لیے وعدہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولیں گے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ نیت پر اجر، نیت پر ثمرہ ہے، نیت پر ثمرہ ہے۔ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ نیت دوسروں کی ان کا وعدہ نہیں، محنت کرنے والے کے لیے وعدہ ہے، اپنی نیت نہیں کی۔ جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں، جس کی نیت ہے اس کا وعدہ نہیں۔ جن کی نیت کی ہے ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں، وہ تو اللہ کا علم ہے کب دے گا، لیکن جو کر رہا ہے اس کے لیے وعدہ ہے، لیکن کب؟ جبکہ وہ نیت کرے اس کی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جس کی نیت ہے اس کا وعدہ نہیں، جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں۔ تو ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے، اپنی اس محنت کرنے والے قربانی دینے کے لیے وعدہ تھا، لیکن اس نے اپنی نیت نہیں کی۔ دوسروں کے لیے کوئی وعدہ نہیں، ان کی نیت کر لی۔ تو جس کی نیت ہے اس کا وعدہ نہیں، جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں۔ تو بھائیو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت بنانی ہے، نیت بنانی ہے۔ نیت مشکل سے بنتی ہے اور ذرا سی غفلت سے اڑ جاتی ہے۔ تو ہم اس محنت میں اس لیے لگے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح اور تربیت چاہتے ہیں۔